بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز جمعہ کو قبول فرمائے۔ آج جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے یہ تقریباً کنٹینیوٹی سی ٹاپک ہی ہے جو میں نے شروع کیا تھا کہ دین کی سمجھ سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ایک مومن کی یا ہر انسان کی اس کائنات کے اندر یہی کامیابی ہے اور یہی اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ حشر۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ آیہ مبارکہ ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ سورہ حشر کے بارے میں دو تین جملے کہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے کرتا ہوں کہ سورۃ حشر کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں ان کو سمجھنے کے اندر بدقسمتی سے تاریخ اسلام کے اندر کسی ایک گروہ یا ایک فرقے نے بہت پہلے، آج نہیں بہت پہلے، یعنی صدیاں پہلے ایک غلطی کی، اور وہ غلطی اس قدر اس نے نقصان پہنچایا مجموعی طور پر مسلمانوں کو ڈیوائیڈ ہونے کے بارے میں کہ آج تک تقریباً 1200-1300 سال سے پوری امت مسلمہ اس کا نقصان بھگت رہی ہے، اور پتہ نہیں آگے قیامت تک اللہ جانتا ہے کب تک یہ نقصان جو ہے وہ باقی رہے۔ اور صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ 10 آیات جو ہیں یہ نہیں کہ ان کو مشکل آتے ہیں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سادھی انڈرسٹینڈ آنے والی بات ہے، مگر کچھ لوگوں نے، کسی فرقے نے آج سے 1100-1200 سال پہلے بس اس کا ایک ایسا مطلب بیان کر دیا جو اس قدر مشہور ہو گیا کہ کوئی کتاب اٹھائیں اسلام کی، تاریخ کی، حدیث کی، تو میں اس کو سیاپا کہتا ہوں کیونکہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ وہ سیاپا ہر کتاب میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں اس پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا، اس کا اشارہ میں ضرور کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ محفل کے اندر بڑے اہل علم، دانا اور پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ حشر جو ہے اس کا نام ہی حشر ہے، اور اس حشر کا مطلب وہ قیامت والا حشر نہیں بلکہ اس کو کہا گیا ہے اول الحشر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں، ایک تو وہ بڑا حشر ہے نا قیامت والا، دنیا کے اندر بھی تمہیں حشر پیش آتے رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی حشر کا قیام ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہود وہاں رہتے تھے مدینے کے اندر، ان کے لیے کوئی معاملہ تھا، اس کے لیے پھر اسے اول حشر سے تعبیر فرمایا گیا۔ ہوا یہ کہ جو میں نے اصل بات بیان کر دی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں عرض کر دوں، اور وہ جو میں نے کہا ہے نا کہ مسئلہ بنا ہوا ہے پوری امت کے لیے، ڈیوائیڈ ہو گئی امت، اس سے آگے بہت نقصانات ہوئے، علمی طور پر بھی، قرآن کی فہم کے اندر بھی، جھوٹی اسلام کے نام پر باتیں گھڑنے کے اندر بھی بہت نقصانات ہوئے ان 10 آیتوں کے ایک جملے کو غلط سمجھنے کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں کسی ملک کے امیر ہونے کا، جب ہم کہتے ہیں نا فلاں ملک امیر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے کہ وہاں سے آئل نکل آیا، سونا نکل آیا، تو اس ملک کی معاشی تقریر بدل گئی، اس کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو گئی، اس کی معاشی حالت جو گورنمنٹ کی ہے وہ بہتر ہو گئی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے حکومتوں کے بعض ملکوں کے اندر تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، اخراجات پورے نہیں ہوتے، یعنی اتنی گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے، تو اگر اسی ملک سے تیل نکل آئے تو پھر وہ سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ سورۃ حشر نازل ہوئی ہے، اس کو آج کی زبان میں اگر بات کہوں تو یوں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک کی آمدنی کے لیے، ملک کی خزانے کے لیے ایک سمجھ چھوٹا سا تیل کا کنواں نکل آیا،
اس زمانے میں فزیکلی تیل کا کنواں نہیں تھا، لیکن کچھ سورسز ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ ملک کو بہت اس کے اندر ہے سپورٹ مل گیا. وہ جو اخراجات تھے نا، جو کام کرنے والے کرندے تھے حکومت کے، جہاں ان کی تنخواہوں کا بھی مسئلہ تھا تو بڑی حد تک اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا. وہاں پر ایک تیل کا کنواں نکل آیا، یوں کہیں کہ کچھ مالی فائدے ہو گئے، کچھ پیسے آ گئے، کچھ چیزیں مل گئی حکومت وقت کو. اور حکومت وقت کا مطلب ہے کہ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہیں حکومت کے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ خزانہ میں نے دیا ہے اور میں نے اس وعدے کو پورا کیا ہے جو میں نے اپنے رسول سے کیا تھا کہ آنے والے رسول کی سچی نشانی یہ ہوگی کہ جب ان کے حالات مشکل ہوں گے تو میں انہیں ایک خزانہ عطا فرماؤں گا. تو وہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب جب وہ خزانہ